بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جناب صدر تقریب پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ الیاس صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے دیگر ساتھیوں چودھری مبین صاحب، رضا صاحب، صاحبزادہ حفیظ صاحب، عتیق بھائی صاحب، سہیل صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے مسلم کانفرنس کے نظریاتی کارکنوں، ایم ایس ایف اور یوتھ کے نوجوانوں، میں سب کو اس پنڈال آمد پر اس کارن میٹنگ کو ایک جلسے کی شکل دینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنے بھائی الیاس صاحب، وقاص صاحب اور اپنے جذباتی کارکن عرفان عباسی کا اور ان کی ساری ٹیم کا، ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے یہ پنڈال، یہ ماحول بنانے میں جو تعاون کیا، جو نوجوان محنت کرتے رہے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ایم ایس ایف وجود کے نوجوانوں، پریس و میڈیا کے ساتھیوں، جس خوبصورت انداز سے آپ نے ریلی کی شکل میں صاحبزادہ صاحب کے گھر سے ہمیں اس پنڈال تک لایا، اس پنڈال کو سجایا اور یہ رونق بنائی، میں آپ کو مبارکباد، بلا شبہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں جاوید خلیل عباس ہوں. میرے پاس کوئی تعارف، میرے پاس کوئی تعریف، میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں. میرے پاس دو حوالے، ایک میرے والد کا کردار اور ایک میرے ساتھ جو جماعتی وابستگی ہے، میری جماعت اور میری جماعت کا ماضی، یہ دو تعارف ہے میرے آپ کے پاس آنے کے لیے، کہیں بھی جانے کے لیے. میں 2006 سے الحمدللہ مسلم کانفرنس کے اس ٹکٹ کے پیچھے لگا رہا. 2006 میں نے ٹکٹ کو اپلائی کیا. سردار میر اکبر خان صاحب کو ناگزیر سمجھ کر مجھے صبر کی تلقین کی گئی. میں جماعت کے ساتھ ایک اکبر سپاہی کی طرح چلتا رہا. 2011 میں پھر دوبارہ میں نے ٹکٹ اپلائی کیا. سردار میر اکبر خان صاحب کو ناگزیر سمجھ کر مجھے پھر صبر کی تلقین کی گئی. میں پھر ایک اکبر سپاہی کی طرح ان کا بیگ اٹھا کر جماعت کے ساتھ چلتا رہا. 2016 میں سردار میر اکبر خان صاحب کا قد اتنا بڑھ گیا کہ وہ جماعت میں سما نہیں سکتے تھے. انہوں نے جماعت کو خیر بات کہہ دیا اور جماعت کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر ہمارا قافلہ ہزاروں سے سمٹ کر سینکڑوں میں آ گیا. ہم نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی. تنہا اس ایسے ماحول میں جو پیسے بننے جا رہے تھے، میاں محمد نواز شریف کا ڈنکا ریاست پاکستان میں بج رہا تھا، یہاں سے لشکر سیاست میں فتح کرنے کے لیے وہاں جا رہے تھے. وہاں کچھ لوگ تھے، کچھ نظریاتی غیرت مند تھے جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا. اس ہوا کے، اس تندرتے آندھیوں کے، وہ ان ہواؤں کے خلاف کھڑے ہوئے. الحمدللہ اور آج سرخ ہوئے، یہ میدان سجا ہوا ہے، انہی کی بدولت سجا. اور یہی وہ غیرت مند لوگ تھے جنہوں نے اس ماحول کا مقابلہ کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، آپ کے نظریے کو، آپ کے عقیدے کو، کہ آپ نے اس ماحول کا جب پیسوں سے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، جب لوگوں کے نظریات کو خریدا جا رہا تھا، لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جا رہا تھا، لوگ سوکھے پتوں کی طرح، سوکھی ٹہنیوں کی طرح، کہہ سکتے ہیں کہ سوکھی لکڑیوں کی طرح وہ نیچے گر رہے تھے، اور ریوڑوں کی طرح جیسے بھیڑ بکریاں جا رہی ہیں ایسے لوگ جا رہے تھے. لیکن مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی غیرت کو، آپ کے نظریے کو کہ آپ ڈٹے رہے، مقابلہ کیا اور آج آپ سرخرو ہوئے. میرے اس ٹکٹ کے پیچھے آپ کی وہ محبت، آپ کی وہ مشقت. ہم نے 2006 میں سردار میر اکبر خان صاحب کو سارا مینڈیٹ دیا، ہم نے 11 میں مینڈیٹ دیا، ہم نے 16 میں مینڈیٹ دیا. انشاءاللہ تعالیٰ 21 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس جماعت کو سرخرو کریں گے. کوئی ایسی کمزوری کی بات نہیں ہے. قوموں اور علاقوں کو اپنی غیرت کو یکجا کر کے اپنی طاقت کو بنانا پڑتا ہے. ترقی آسانی سے نہیں ملتی. آپ سوچیں تو پلیٹ پہ رکھ کے آپ کو ترقی دے گا. ہم نے 12 امیدیں لگائی، ہم نے 2006 میں امیدیں لگائی، ہم نے 2011 میں امیدیں لگائی، ہم نے 2016 میں امیدیں لگائی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہماری امیدیں ہمارا مساوت نہیں ہو رہی، پھر میں یہ پارلیمانی نظام کے اندر میں نے پاؤں رکھا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حق اپنے پاؤں سے، اپنے ہاتھ سے لیں گے.
سردار خلیل عباسی مرحوم نے 1958 سے انہوں نے سیاسی عمل کا آغاز کیا. جب آزاد کشمیر کے اندر KLM کی تحریک چلی وہ اس تحریک کا حصہ بن گئے. 8ویں جماعت کے طالب علم اس تحریک کا حصہ بنتا ہے, موجودہ ریاست کے اندر اس گورنمنٹ کے خلاف تقریر کرتا ہے اور اس کو اٹھا کر ایک دور دراز حیدرآباد کے علاقے میں پھینک دیا جاتا ہے. وہ 3 دن کے بعد پیدل مسافت طے کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے. وہاں سے اس شخص نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. 1971 میں آزاد الیکشن لڑ کر اس وقت کے مطابق 3,500 ووٹ لیے. اس کے بعد وہ مسلم کانفرنس کے اندر مجاہد جبل کی بعید کرتے ہیں اور مرتے دم تک 2004 تک اس بعید کی پہرے داری کرتے رہے. وہ مشکل حالات سے گزرے. وہ تنہا اس پورے علاقے حلقہ شرقی کے اندر لوگوں کی بلا شبہ خدمت کرتے رہے. اس کا احساس میں آج حلقے میں جا رہا ہوں, جہاں جا رہا ہوں میں فخر محسوس کرتا ہوں اپنے باپ کے کردار پر. وہاں مجھے لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ مجھے پلکتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں کیا بیچتا ہوں, میری کیا شناخت ہے, میں کچھ نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود جب آ جاتا ہوں تو وہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, مجھے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, مجھے امیدیں دلاتے ہیں. اس کے پیچھے میرے باپ کا کردار تھا, اس کی ضرورتوں کے اندر محنت ہے, اس کی خدمت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس دقت کے ذریعے اس ذمہ داری کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے وعدہ لیا اپنی قیادت سے. میں نے سردار عتیق احمد خان صاحب سے وعدہ لیا ہے کہ میں کچھ بنوں نہ بنوں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے کچھ بننے کی, لیکن میں اس نظریے کی حفاظت کروں گا, میں ان لوگوں کی حفاظت کروں گا جن کی حفاظت سردار خلیل عباسی مرحوم کیا کرتے تھے. میں اس نظریے کا پاسدار ہوں, میں ان لوگوں کا پاسدار ہوں. میں یہاں پر اپنے بھائی مبین صاحب ان کا تعارف کرواتا چلوں. لوگوں اس میدان کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی نہ کسی قبیلے سے منسلک ہو. ہم سب کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے قبیلے اس لیے بنائے کہ تمہاری پہچان ہو سکے. ان میں سے جو بیٹھے ہیں کوئی مغل ہوں گے, کوئی سید ہوں گے, کوئی عباسی ہوں گے, لا بلا ہم کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے ہی میں بھی عباسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن یہ بربلا کہتا ہوں کہ میں کسی عباسی قبیلے کا نمائندہ نہیں ہوں. میں چودھریوں کا نمائندہ ہوں, میں عباسیوں کا نمائندہ ہوں, میں بن جملہ شرقی بہار کے تمام قبائل کا میں نمائندہ ہوں جن کی خدمت سردار خلیل عباسی مرحوم کیا کرتے تھے. جو آج مجھے اپنے اسٹیشن کے اوپر بلا کر مجھے دعوت بھی دے رہے, میرے پروگرامات کروا رہے, میری حوصلہ افزائی کروا رہے. یہ انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان, یہ میرے ساتھ مبین صاحب بیٹھے ہیں. ان کے بھائی, ان کے کزن نثار کریم صاحب وہ کویت مسلم کانفرنس کے صدر ہیں, ایک جاندار مسلم کانفرنس کی سیاسی خاندان ہے. یہ آج جب حلقہ شرقی کے اندر سردار دیر اکبر خان صاحب کی چال بازی کھانے کے بعد مسلم لیگ نون کا ٹکٹ وہاں پر 24 قبیلے کو دیا گیا, اجاز کھانا صاحب کو دیا گیا. ایسی صورت میں چودھری خاندان جو صدیوں سے مسلم کانفرنس کے ساتھ منسلک ہے, سالوں سے مسلم کانفرنس کے ساتھ منسلک تھا, وہ بعد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ چلا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ اجاز احمد پٹھانا صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کو انہوں نے سپورٹ کی. آج 80 سے 90% چودھری قبیلے کے لوگ اجاز پٹھانا صاحب کو ٹکٹ ملنے کے بعد ان کے پیچھے چلے گئے. لیکن یہ بڑے کلندر, یہ غیرت مند خاندان جو اپنے نظریوں اور عقیدے پہ کھڑا ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو, ان کے خاندان کو کہ انہوں نے اپنی نظریاتی وابستگی نہیں توڑی. آج بھی نثار کریم صاحب, شہزاد صاحب, مبین صاحب, اس کا سارا خاندان, یہ صادق صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں یہاں پر, بلال یاسر, بلال صادق, یہ سارا خاندان اس وقت مسلم کانفرنس کو سپورٹ کر رہا ہے. 19 تاریخ کو ہمارا ان کے یہاں ایک بڑا جلسہ ہے, ہم نے وہاں جانا ہے. ہم پیچھے ایک میٹنگ میں ان کے گھر گئے ہوئے تھے, وہ دور علاقہ ہے, شرقی حلقے کا آخری کونے ہے. وہاں سے آگے صدر گلی شروع ہو جاتی ہے, خاصا دور دراز علاقہ ہے. اس کے بعد ظفرآباد کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. میں ان کی وفا پہ, ان کی غیرت پہ اور نظریے پہ ان کو کھڑے رکھنے اور پیارا دینے پہ میں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں
ریاست صاحب ان کا تعارف کروایا گیا. بلا شبہ ریاست صاحب عثمان مودے سے تعلق رکھتے ہیں جو رقبہ پڑی سے ہم مودیانوں سے تعلق ہے. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, لیکن خوش آمدید کہنا اتنا ضروری نہیں ہے. یہ ان کا حق ہے یہاں آنا اور میرا شکریہ ادا کرنا میرا فرض بنتا ہے, لیکن ان کا حق ہے ان کو محمد میں آنا, اس لیے کہ محمد صاحب اور خلیل عباسی ان کو محمد صاحب عباسی اور خلیل مغل کہا جاتا تھا. وہاں پر یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. میں ان کو بھی فنال مبارکباد پیش کرتا ہوں. لوگوں 25 کی تاریخ یہ پہلا نقشہ والا ہمیں اس میں بہت کم ٹائم ملا. 37 دن ہمیں الیکشن کمپین کے لیے دیے گئے. 167 پولنگ اسٹیشن ہے, 167 ہمارے لیے یہ